سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ جلو. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھتے جی پر محمد علیہ. عزیزان محترم، محبان اہل بیت، محبان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، خداوند متعال نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 15 میں ہمیں نور اور کتاب کی طرف ہماری توجہات کو مبذول کیا، اور اسی طرح جس طرح قرآن میں بھی نور کا ذکر ہوا ہے، حضور پاک نے بھی مختلف احادیث میں مختلف مقامات پر نور کا ذکر کیا. جس طرح حضور پاک نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں. اب عزیزان محترم، نور کا ذکر آ گیا. دنیا میں 3 طرح کی مخلوقات ہیں، ایک انسان اور ایک جن اور ایک فرشتہ. انسان تو مٹی سے بنی ہوئی اللہ کی مخلوق ہے، جن آگ سے بنی ہوئی اللہ کی مخلوق ہے، اور فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے. فرشتہ ایک نورانی مخلوق کا نام ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے، اور شیعہ سنی علماء سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں. اب فرشتہ یہ نورانی مخلوق بنتا کیسا ہے، اس کا وجود کیسے ملتا ہے؟ حدیث رسول میں ہے جب ایک مومن اٹھتا ہے، وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، آپ صبح کو اٹھے، گرم نرم بستر چھوڑ دیا، آپ نے سوچا نماز تہجد جا کے پڑھوں، نماز شب کے لیے آپ اٹھے، اب آپ گئے وضو کرنے کے لیے، اب آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے وضو کے پانی سے جو قطرات گر رہے ہیں، جو ڈراپس گر رہے ہیں، ہر ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ بنتا ہوا چلا جا رہا ہے، جو قیامت کے دن آپ کا مددگار ہوگا، برزخ میں، قبر میں، قیامت میں آپ کا مددگار اور آپ کا غلام بنے گا. یعنی فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل صالح سے. اب عزیزان محترم، قرآن کھولیے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ. خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے اے فرشتوں، میں حضرت آدم کی خلقت کرنے جا رہا ہوں، میں پہلے انسان کو بنانے جا رہا ہوں. قرآن بتلا رہا ہے حضرت آدم کی خلقت سے پہلے فرشتے موجود تھے، اور حدیث رسول بتلا رہی ہے فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل صالح سے. تو پھر یہ فرشتے کن کی عبادتوں کے صدقے میں وجود میں آئے تو اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا. کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو عبادت کرتی چلی جا رہی تھیں، فرشتے بنتے چلے جا رہے تھے. یہ کون ہستیاں تھیں؟ یہ کوئی ہستی نہیں تھی،
اہل بیت کے سوا. اور حدیث میں بھی موجود ہیں, حضور پاک نے فرمایا خدا نے میرے نور سے عرش کو بنایا, خدا نے علی کے نور سے فرشتوں کو بنایا, خدا نے سیدہ کے نور سے زمین اور آسمان کو بنایا, خدا نے امام حسن کے نور سے سورج اور تاروں کو بنایا, اور خدا نے امام حسین کے نور سے جنت اور حور اور غلمان کو بنایا. اب اگر کوئی جنت کا طالب ہے تو حسین کی دہلیز کو چومنا پڑے گا, حسین کی چوکھٹ پہ جھکنا پڑے گا. گر دل میں قدوت ہے ولی ابن ولی کی, گر دل میں قدوت ہے ولی ابن ولی کی, کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی. گر دل میں قدوت ہے ولی ابن ولی کی, کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی. وہ دوزخ اسی سمت ہے, اسی سمت نکل جا, جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی. یہ ہے مقام اہل بیت. اور اسی لیے تو حضور پاک نے جب مولا متقیان کا ذکر کیا, کس طرح سے ذکر کیا, حضرت مولا علی کے ایک عمل کو ثقلین کی عبادت سے بہتر ٹھہرا دیا. جب فرمایا ضربت علی فی الخندق افضل من عبادت ثقلین, علی کی ایک ضربت ہے مگر دونوں جہان ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. کب کہا؟ جب جنگ خندق میں عمر ابن عبدود خندق پھلانگ کے آ گیا اور کہنے لگا اے محمد خود آ جا میرے مقابلے میں یا کسی کو بھیج دے. اب حضور پاک نے اعلان کیا کون ہے جو عمر ابن عبدود کے مقابلے میں جا رہا ہے. کوئی مسلمان نہیں اٹھا, کوئی صحابی نہیں اٹھا, کوئی نمازی نہیں اٹھا, کوئی حاجی نہیں اٹھا, کسی نے جواب نہیں دیا. اور تاریخ یہی لکھتی ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے سوا کسی میں جرأت نہیں تھی اٹھنے کی. مگر سوال پیدا ہوتا ہے مولا علی نہیں اٹھے مگر سلمان نہیں کیوں نہیں اٹھے, ابوذر کیوں نہیں اٹھے, مقداد کیوں نہیں اٹھے, باقی نیک صحابی بھی تھے, بلال کیوں نہیں اٹھے. اگر دیگر صحابیوں کی موجودیت کا آپ انکار کر دیں کہ اگر چلے ابوذر نہیں تھے مگر سلمان کا ہونا تو ضروری ہے کہ سلمان کے مشورے ہی سے تو خندق کھودی گئی تھی, تو سلمان کیوں نہیں اٹھے. اگر یہ سوال پوچھیں گے جواب یہی ملے گا کہ جب حضور پاک فرماتے تھے کہ کون ہے جو عمر ابن عبدود کے مقابلے میں جائے تو حضرت سلمان جیسے نیک صحابی جو تھے, ابوذر اگر مقداد نے جیسے نیک صحابیوں کے جلال میں جوش و جذبے میں جوش و جذبہ آ کر اپنی تلواروں پر ہاتھ رکھتے تھے کہ ہاں ہم جائیں گے عمر ابن عبدود کے مقابلے میں. مگر جب رسول خدا کے اگلے جملے آتے تھے کہ جو عمر ابن عبدود کے مقابلے میں جائے گا وہ میرا وصی بنے گا, وہ میرا وارث بنے گا, تو پھر تلواروں سے ہاتھ اٹھ جاتے تھے, کیونکہ سلمان تو غلامی کے چاہنے والے تھے, سلمان تو علی کی غلامی کے طالب تھے. تو اب مولا متقیان میدان جنگ میں گئے اور اسی وقت حضور پاک نے فرمایا کہ ضربتو, جب حضور پاک جب مولا علی علیہ السلام گئے, اب مولا علی علیہ السلام کے حضور پاک نے فضائل بیان کیے اور اسی دوران حضور پاک نے اپنے اصحاب سے کہا اے میرے صحابیوں, میرے بھائی علی عمر ابن عبدود کے مقابلے میں گئے ہیں, اب جو بھی میرے بھائی علی کی فتح کی خبر مجھ تک لے کر آئے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا. اب عزیزان محترم یاد رکھیے, ایمان جس کے پاس جتنا زیادہ ہو اتنی زیادہ عقل ہوتی ہے, ایمان جتنا جس کے پاس کم ہو اتنی عقل اس کی انسان کی کم ہوتی ہے. اب جیسے حضور پاک نے کہا جو مولا متقیان جو میرے بھائی علی کی فتح کی مجھے خبر دے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا, تو اب جو صحابی معمولی سے تھے جن کے ایمان کا درجہ کم تھا تو انہوں نے یہ سوچا ہم جلدی سے جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی جنگ کو دیکھتے ہیں, اور علی علیہ السلام جب عمر ابن عبدود کو مار دیں گے تو ہم واپس آئیں گے فوراً رسول خدا کو بھائی کی فتح کی بشارت دیں گے. سب نے یہی سوچا اور سب یہی سوچ کر چلے گئے میدان جنگ میں تاکہ مولا علی اور عمر ابن عبدود کی جنگ کا تماشا کریں. مگر سلمان نہیں گئے, سلمان رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سلمان کیوں نہیں جا رہے؟ اگر پوچھیں گے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے مولا کی جنگ کو دیکھنے کے لیے, سلمان یہی کہیں گے کہ میں تو جانتا ہوں فتح تو ہمیشہ علی کے قدم چومتی ہے,
علی ہمیشہ فاتح ہوتے ہیں، مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت؟ اب یہ سارے مسلمان گئے جنگ کا تماشا کرنے کے لیے. اب عمر ابن عبدود کو جس طرح جنگ چلی، ایک مرتبہ غبار اٹھا اور ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا غبار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر کی آواز آئی اور مولا نے اپنی فتح کا اعلان کیا. اب یہ سارے مسلمان تھے، انہوں نے کہا جلدی سے رسول خدا کے پاس جائیں، جو سب سے پہلے پہنچے گا وہی جا کے بشارت دے گا. اب مسلمانوں میں ریس چل رہی ہے، جس طرح ریس چلتی ہے بھاگ دوڑ کی، اس میں قانون ہوتے ہیں، کسی کو دھکا نہیں دینا، آنکھوں میں انگلی نہیں مارنی، کسی کو مکہ لات نہیں مارنا. مگر یہ ایک ایسی ریس تھی جس میں کوئی قانون کا لحاظ نہیں کر رہا تھا، لاتیں بھی لگ رہی تھی، مکے بھی مار رہے تھے. اور کوئی ایسے بھی مسلمان تھے جنہوں نے کہا کہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے، ہم گھوڑے پر جاتے ہیں، تم سے جلدی پہنچیں گے. بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اونٹوں پہ جائیں گے، ہم تم سے جلدی پہنچیں گے. کچھ تو ایسے تھے انہوں نے کہا ہمیں نہ گھوڑوں کی ضرورت، ہمیں نہ اونٹوں کی ضرورت، ہم تو پہاڑوں پہ بھاگنے کے عادی ہیں، یہ تو سیدھی سیدھی زمین ہے، ہم تم سے پہلے رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. اب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. اب جس طرح یہ سارے مسلمان بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، رسول خدا سلمان فارسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان فارسی نے دور سے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا، پلٹ کے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ بھائی کی فتح مبارک. رسول خدا نے کہا سلمان تمہیں جنت مبارک. صلوات پڑھ جی محمد علیہ. اسی لیے تم کہتے ہیں کہ مت پوچھیے ہم سے کہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ، مت پوچھیے ہم سے کہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ، جو بھی جسے کہتے ہیں بجا کہتے ہیں ہم لوگ. مت پوچھیے ہم سے کہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ، جو بھی جسے کہتے ہیں بجا کہتے ہیں ہم لوگ. کم کہتے ہیں ہرگز نہ سوا کہتے ہیں ہم لوگ، جو ہم سے پیمبر نے کہا کہتے ہیں ہم لوگ، جو ہم سے پیمبر نے کہا کہتے ہیں ہم لوگ. دوزخ کو سبب جانتے ہیں بغض علی کا، جنت کو محبت کا صلہ کہتے ہیں ہم لوگ. محمد مولی. اسی لیے تو حضور پاک نے فرمایا انا شجرۃ طیبہ، میں ایک پاک درخت ہوں، میں ایک پاک درخت کی جڑ ہوں، اور علی اس پاک درخت کی شاخیں ہیں، اور حسن اور حسین اس پاک درخت کے ثمر ہے، اور ہمارے چاہنے والے اس پاک درخت کے پتے ہیں. یعنی اس حدیث میں سوچنے کی ضرورت ہے. یعنی اماموں کو، حسن اور حسین اور باقی اماموں کو کے لیے کہا کہ وہ اس درخت کے ثمر ہیں، وہ اس درخت کے فروٹ ہیں، وہ اس درخت کے پھل ہیں. یعنی حضور پاک یہ بتلانے چاہ رہے تھے کہ درخت کو کس طرح پہچانا جاتا ہے. اگر کسی نے ایک درخت دیکھ لیا، پوچھا یہ کس شے کا درخت ہے، ہم کہیں گے پتے دیکھیں گے کہیں گے ہاں یہ نیم کا درخت ہے. پھر پوچھا یہ کون سا درخت ہے، پتوں کو دیکھیں گے کہیں گے کہ یہ آم کا درخت ہے. پھر کہا یہ کون سا درخت ہے، پتوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے یہ کھجور کا درخت ہے. تو حضور پاک یہ بتلانے چاہ رہے ہیں ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں، یعنی ہمارے شیعہ ہماری پہچان ہے. یعنی جو ہمارے شیعوں کو دیکھے گا وہ ہماری معرفت حاصل کرے گا. یہ ہے کردار تشیع، یہ ہے شیعوں کا کردار. مولا نے بتایا کہ اگر ایسا شیعہ ہو کہ لوگ دیکھنے والے کہیں کہ اگر شیعہ ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، اگر غلام ایسا ہے تو اس کے مولا کیسے ہوں گے. یہ ہے حقیقت انسان کی کردار کی ایسی ہونی چاہیے. ہم اہل بیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی یہاں ویسٹ میں ہم اپنے مذہب کے سفیر بن کے آئے ہیں. ایک ایک شخص یہاں رہنے والا اپنے مذہب کا سفیر ہے، ہر شے میں اپنے مذہب کا سفیر ہے. کردار میں اپنے مذہب، اپنے مولا، اپنے آقا کا سفیر ہے. رفتار میں اپنے مولا، اپنے آقا کا سفیر ہے. اپنی ایجوکیشن میں اپنے کردار، اپنے مولا، اپنے مذہب کا سفیر ہے. ہر کام میں اپنے مذہب کا انسان یہاں سفیر بن کے آیا ہے. تو اسی لیے اپنے کردار کو اتنا خوبصورت بنائے کہ جس کردار میں نقص نہ ہو. نقص تو انسان میں ہوتے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، مگر اپنے کردار کو ایسا سوارے، ویسا بنا دے جیسے میرے مولا چاہتے ہیں. تو یقیناً انسان اگر کوشش کرے
اور ارادہ کرے, ڈیسیشن کرے, کسی نہ کسی مقام پہ جا کر پہنچے گا ضرور ضرور کسی, کیونکہ صرف میں نہیں ہوں, میں جب کوشش کروں گا تو خدا سے مدد بھی مانگوں گا. مالک میں تنے تنہا تو کچھ نہیں کر سکتا. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یعنی کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت اور قوت کے, جو مجھ میں بہتری لا سکتی ہے, جو مجھے اچھا بنا سکتی ہے. اب آئیے اس صفت خبیثہ کی طرف توجہ کریں جو صفت خبیثہ انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے. مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوئی کہ کیوں انسان کے دل میں ایمان کم ہو جاتا ہے, ایمان کی روشنی دل سے کیوں ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ صفات خبیثہ انسان کے دل میں آ جاتی ہیں. ایک سلوات پڑھ دی پر محمد والی. صفات خبیثہ, ان میں سے ایک صفت خبیثہ جو ایمان کے لیے زہر قاتل ہے, وہ کون سی صفت خبیثہ ہے جس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ, کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, دنیا کی محبت ہر برائی کی سر ہے. یاد رکھیے یہ دنیا کی محبت صرف مال کی محبت نہیں ہے, دنیا کی محبت مال کی محبت بھی ہے, دنیا کی محبت شاید بچے کی, اپنے بیٹے کی محبت بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو خدا سے دور کرے, دنیا کی محبت میاں یا بیوی کی محبت بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو خدا سے دور کرے. دنیا کی محبت ہر اس شے کا نام ہے, ہر وہ دنیا کا انٹرسٹ, ہر وہ مٹیریل انٹرسٹ جو انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے. نوجوان فلم دیکھ رہا ہے, نوجوان فٹ بال دیکھ رہا ہے, فٹ بال دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, فٹ بال دیکھ سکتا ہے, مگر اگر یہ فٹ بال جب چل رہا ہے اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا, اب یہ بچہ کہتا ہے کہ نماز تو روزانہ کی بات ہے, 5 وقت پڑھتے ہیں دن میں, چلو بعد میں پڑھ لیں گے. اب یہ دنیاوی وہ کام ہے جو فٹ بال نہیں, فٹ بال بت بن کے رہ گیا ہے. اللہ کی نماز کے وقت میں فٹ بال کی پرستش کر رہا ہوں, میں اس کی پوجا کر رہا ہوں, اب یہ میرے لیے بت بن کے رہ گیا. یہ ہے حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا کی محبت, مال کی محبت ہو, پیسے کی محبت ہو, جاب کی محبت ہو, کسی بھی شے کی محبت, جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں مولا کے بارے میں کہا جاتا ہے, مولا نے غریب کو دیکھا, غریب پیسے مانگ رہا تھا تو مولا نے پیسے دے دیے غریب کو. تو مولا کے ساتھ جو مولا کا صحابی تھا, اس نے مولا سے کہا مولا یہ کوئی غریب نہیں ہے, ان کا بزنس ایسے چلتا ہے جس طرح کبھی کبھار ہم کہتے ہیں مولا یہ اتنا طاقتور ہٹا کٹا انسان ہے, خود جا کے کام بھی کر سکتا ہے, خامخواہ فقیری کیوں کر رہا ہے, پیسے کیوں مانگ رہا ہے. مولا نے کہا, مولا نے کچھ نہیں کہا اس وقت, مولا خاموش رہے. مگر پھر جب مومن نے دوبارہ کہا تو مولا نے کہا اے مومن, مجھے خدا سے حیا آتی ہے کہ خدا کے سامنے مجھ سے کوئی مانگے اور میں نہیں دوں, ایک دن میں بھی تو اللہ کی بارگاہ میں فقیر بن کے جاؤں گا, کہیں اس وقت اللہ مجھے رد نہ کر لے. اللہ اکبر. مولا نے یہ درس بتایا, اور اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ دنیا کی محبت سمندر کے پانی کی طرح ہے. سمندر کا پانی جتنا پیتے چلے جاؤ گے تمہاری پیاس بجھنے والی تو نہیں, اور پیاس لگے گی, اور پیو گے اور پیاس لگے گی, اور یہاں تک کہ پیٹ پھٹ جائے گا. دنیا کی محبت کی بھی یہی مثال ہے کہ جب انسان کو اگر 1 ملین مل گیا, پھر 2 ملین کمائے گا, 3 ملین مل گیا تو 4 ملین کمانے کے پیچھے جائے گا, اور پھر اگر ایک گھر لے لیا تو دوسرا گھر لے گا, ایک شہر مل گیا تو ملک کی تلاش میں جائے گا. حدیث میں ہے انسان اتنا حریص اور گریڈی ہے دنیا کے مال کے لیے, اگر اسے پوری دنیا کا بادشاہ بھی بنا دیا جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. پھر دائیں بائیں دیکھے گا, ہے کوئی اور دنیا جس پر میں جا کے قبضہ کر دوں, ہے کوئی اور پلانٹ جس پر میں جا کے قبضہ کر دوں. یہ ہے انسان کا حال. یہ حب دنیا ہے جو ہر حب دنیا یعنی دنیا کی محبت, لو آف دا ورلڈ, یہ وہ چیز ہے جو ہر برائی کی جڑ ہے, ہر برائی کی سر ہے. انسان اس برائی کی وجہ سے مال امام نہیں دے رہا. امام زمانہ کا چور ہے, ایک تو معمولی سا چور ہے. ایک مثال کے طور پہ اگر کوئی چوری کسی نے مولانا کے گھر سے کر لی, لوگ کہیں کمبخت کوئی اور تمہیں گھر نہیں ملا, مولانا بیچارے کے گھر سے کیوں تم نے چوری کر دی, تو لوگ اسے بہت ڈانٹیں گے. مگر اگر کوئی امام زمانہ کے گھر سے جا کے چوری کر دے اسے کتنا ڈانٹیں گے, کہیں گے کمبخت, اپنے 12ویں سرکار جن کے صدقے
صدقے میں جی رہے ہو ان کے گھر سے جا کے چوری کر رہے ہو. جو خمس نہیں دیتا وہ 12ویں سرکار کے گھر کا چور ہے. کہتا ہے غاصبان حق زہرا پہ لعنت بھیجتا ہے اور پھر خود حق امام زمانہ کو غصب کرتا ہے. پلٹ کے وہ لعنت اسی کو لگتی ہے کہ غاصبان حق زہرا وہ بھی تو ہیں جو خمس نہیں دیتے. خمس کیا ہے؟ اپنی جو انکم ہے سالانہ اس میں سے آپ 20% نکال دیجئے. اگر مثال کے طور پہ انکم وہ نہیں، انکم یعنی اپنا خرچہ ورچہ نکالنے کے بعد خرچہ نکال دیا، بل دے دیا، سب کچھ دے دیا، پھر آخر میں جو تھوڑے سے پیسے بچ گئے، اگر مثال کے طور پہ $100 بچ گیا تو اس میں سے آپ صرف $20 نکال کے اللہ کی راہ میں خمس میں دے دیں گے. اور جو جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے وہ خمس دینے کو تیار نہیں ہوتا. کہتا ہے ارے بھائی میرے پاس بینک بیلنس 1 ملین ہے، اس میں سے تو 2 لاکھ چلے جائیں گے، 1 ملین میں 2 لاکھ اللہ کی راہ میں کیسے دے دوں، یہ بہت زیادہ ہے. گھبراتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. یہ حب دنیا، کوئی بھی دنیا کی انٹرٹینمنٹ ہو، کوئی بھی دنیا کی ایسی شے ہو جو انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مال میں سکون مل جائے گا، پیسہ مجھے مل جائے گا تو پھر میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اگر پیسہ، اگر دنیاوی چیزیں، if all these material things had any kind of comfort, any kind of happiness, people are looking for happiness, and because of in order to gain happiness they are going and finding, they are earning money, they are looking for entertainment, they are looking for anything. If all these things would give you happiness, look at these countries. Let's look at America. The most, if you look at the rates, most millionaires are living in America. And how about the suicide rates? Suicide rate is the highest in America. America and Japan are the countries where the suicide rate is the highest, and these are the wealthiest country. If wealth, if entertainment, if luxurious life, if all these desire and lust would give them comfort and ease, they would never ever do suicide. Look at these famous singers. There are many famous actors. There are many famous millionaire wealthy people who are keep doing suicide. Why they are doing suicide? They have everything. They had money. They have luxurious life. They had whatever they wanted, but still they are keep doing suicide because there is something missing in their life, and that is what they can't realize. Now Christmas is about to come. In Christmas what happened? People are enjoying their life. It looks like they're enjoying their life, but the rates say most suicide take place in Christmas time. Why? What's happening? They are doing their enjoyment. They are doing any sin that they can do in Christmas. But why they are doing suicide? Because Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Whoever turns his face from my dhikr, he is not going to be having any comfort in his life. He's not going to be having any kind of happiness in life. Why? Because he has turned his face from my dhikr. He has turned his face from my remembrance. Salawat par Muhammad wa alayhi. When you turn your face from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, doesn't matter any kind of happiness that you try to get in this world, you will never ever get any kind of happiness in the end. You will end up, many people are wealthy, people are ending up, why these wealthy people are ending up with suicide? Because there is something missing in their life. But we are sometimes thinking, we people who are living in this society, sometimes thinking that their life is something like ideal. They're having all kind of enjoyment. Sometimes our brain is taking the things subconsciously and we are not able to realize that where did this thing come from in my mind? Is this thing that I'm thinking, is it Islamic? Is it against my Imam? How am I thinking? There is very, very, very beautiful hadith of Imam Ali alayhi salam says, oh person, take care of your thinking because your thinking are changed in your words. Take care of your words because your words are changed into your action. Take care of your action because your actions are changed into your habit. Take care of your habits because your habits are changed into your personality. Take care of your personality because your personality is changed into your destiny. Allahu Akbar. اپنی سوچ کا خیال رکھ کیونکہ سوچ تمہاری باتوں میں تبدیل ہو جائے گی، تمہاری باتیں تمہارے عمل میں تبدیل ہو جائیں گی، تمہارا عمل جا کے تمہاری عادت میں تبدیل ہو جائے گا، تمہارا عادت جا کر تمہارے اس پرسنالٹی اور شخصیت میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر تمہاری شخصیت تمہاری قسمت کو بنانے والی ہے. اللہ اکبر.
ذہن کا بڑا خیال رکھیں. We are going in the school, we are living in the society, we are going to the college, we are hearing anything which is going in our mind, or watching film, watching TV, all these things. Sometime our brain is being washed subconsciously and we are not realizing. We should look at our action, that whatever I'm hearing, no, don't take whatever you hear. First try to analyze it. Is it right that I put this in my mind or not? This is why Luqman al-Hakim says to his son, oh my son, whatever you hear, it will affect you. It said many thousand years ago, whatever you hear, it will affect you. It's about hearing. But when you are watching something, when you are watching a film which has been designed with a graphic and everything, which is beautifully designed for people to go in the mind, that is 100 times much more effective than something that you hear, and that will immediately go in your mind. That's why we should take care of our thinking. How am I thinking? Sometimes people hear that many people in this society say that, all right, life is just for 60, 70 years. Let's enjoy the life. Take it easy. Just enjoy the life. That's the purpose of their life. Remember, mu'min should not be like this. Mu'min's life is not only for 60 or 70 years. Mu'min is any person has been created to live forever. Human being is eternal. A mu'min's, this world is like a cage. And unbelievers, this world is like paradise. When mu'min is here, he is as if in the cage. And when he's in hereafter, when he dies, he is as if in paradise. And oppositely, unbeliever and disbeliever and kafir, here when he is in the world, his world is like paradise. When he goes in hereafter, and that world is like hell for him. The life is not only for enjoyment. Enjoyment is good, but as long as it's correct, but as long as it's accepted by Islam. But remember, when you are thinking in a way, sometimes our thinking is changed. We are slave in our thinking, because that's why when they look at the Muslim, they say you can't slave, you can't make in 21st century, you can't make anybody slave by putting the chains in his hand, because he will see why there are chains in my hand. You can't make people slave by chain. So this is the best slavery, to make their mind slave. When a believer, he's doing good action, but he's not feeling good. He's thinking, oh, it's embarrassment to wear hijab in front of other people. She's not wearing hijab. Why? Because she's feeling embarrassment in front of them. Why? There is a slavery in his mind. She's not free. She's not 100% free. She's slave of thoughts. She was not able to take care of the thoughts. She was not able to analyze and let the good thing in and let out, and don't let the bad thing in my mind. And this is the real slavery, when your mind is getting slave. Remember, my sister, truly, when you are not wearing hijab, your mind, when you're not feeling good when you are not wearing hijab, this is the thing that your mind is slave. Remember, let me give you a beautiful example. Those things which are valuable, they are all the time covered and concealed. Can you find any diamond, any part of gold on the street? No. Diamond is all the way down in the mines. It is hidden. Allah subhanahu wa ta'ala has hidden it. And gold is all the way hidden down in the mines. And when people take the gold, they put them in a very careful, they lock them, they put them in a very beautiful place, they cover them, they put veil on them. Why? Because they are valuable. But on the street you may be finding many stones which are under your legs, which are under your shoes. Why? Because they don't have any kind of value. These stones have no value. Something which is valuable is all the time concealed and hidden and covered up in hijab. In the same way, if a believer lady, she gives respect to herself, she will wear hijab. I have been given respect by Allah subhanahu wa ta'ala. I don't want to show my body to the other. I will give myself a human respect. I'm not going to be exposing my sexuality. Rather, I will show myself as a human. I am a woman. Allah subhanahu wa ta'ala has given me respect. There's a beautiful conversation between flower and pearl. There was a flower, he was talking to a pearl. Pearls asked from flower, how's your life? The flower says, Alhamdulillah, my life is beautiful. I have beautiful fragrance. I'm charming. I'm good looking. I'm beautiful. But I'm not happy. The pearl says, why are you not happy? The flower says, because, people don't want me because of me. They want me because of the fragrance. They want me because of the beauty. But when I lose my fragrance, they cut me. I lose my fragrance. I lose my beauty. They throw me in the garbage.
but you are very lucky. The pearl says, yes, I am lucky. I don't live like you. I don't expose myself in front of everybody, but you expose yourself in front of everybody. Anybody who comes, he looks at you, he tastes you, he smells you. But I live all the way down in the ocean, and people put themselves in the danger to find me, and they come and take me out from the ocean, and they give me respect because of me, not because of my fragrance, not because of my beauty. They give me respect because of me. But flower is not being given respect because of the flower. What does flower symbolize? What does the pearl symbolize? Flower symbolize of a girl who is not wearing hijab. She looks beautiful, she looks charming. People want her, but they want her because of her beauty. When her beauty is gone, she's been thrown in the garbage like that flower has been thrown. When her charmness is gone, people leave them. But the faithful and the pious lady symbolize the pearl. She never exposes herself. Rather, people come toward her with respect, and they give her respect because of her, not because of her sexuality. This is the main reason of hijab. Hijab is a respect. In this Western society, unfortunately, many time the girl and the feminine and the women's are used as a kind of advertising tool, as a tissue paper. They want to advertise a car. There's a lady half naked standing there. What relation the car has with the lady, I don't understand. But she is the advertising thing. If they want to sell a lollipop, they will send a girl to sell a lollipop. If they want to advertise anything, they will send a girl, because they are using the girl with what? They are using the girl as a tool. In the name of freedom, they've taken off the woman's clothes. In the name of freedom, they are made them slave. Now it's a duty of women to make themselves beautiful for the men, to titillate with the men, to play with the emotions of the man. And this is not the respect that Islam has given to the woman. Islam has given the greatest respect to the woman, that you have such a great respect that you are not considered as a woman only, you are considered as a respected human being. That is the greatest thing. That is the thing that you should be given respect to yourself. So when brains are slave, they're not able to realize that this is respect, this is the positive part, and this is the negative part. This is respect and this is disgrace. Many people, they consider disgrace and insult as respect. And while that is not a respect, that's a disgrace. Salawat ala Muhammad wa alayhi. جب انسان کے ذہن غلام ہو جاتے ہیں تو انسان دنیا پرستی میں ایسے ڈوب جاتا ہے تو اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا کس طرف جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے. یقیناً مسلمانوں کو بھی یہ حقوق زن یا وومن رائٹس کی جو بات کرتے ہیں، یہاں پہ وومن رائٹس کی بات کرنی چاہیے کہ ایک عورت ہے 5-6 مرتبہ اپنے منہ کی، اپنی بدن کی، اپنی جگہ مختلف جگہوں کی سرجری کروا رہی ہے اپنے میاں کو راضی رکھنے کے لیے. کیا یہ عورت کی رسپیکٹ ہے؟ بیچاری اپنے آپ کو صرف خوبصورتی کے لیے کاٹ کوٹ کے کتنی دفعہ چھریوں کے نیچے جا کر اپنے آپ کو خوبصورت کرے. کیا یہ عورت کی رسپیکٹ ہے؟ نہیں، عورت کی یہ رسپیکٹ نہیں ہے. اسلام نے تو عورت کو وہ رسپیکٹ دی ہے کہ یاد رکھیں اگر کردار میں پیروی کرنی ہے, our girl have role models, they should be following their role models. The greatest role model is Lady Fatima az-Zahra. They should be following these role models, and when she is wearing hijab she should be proud of this. Why? Because I'm following my great Lady Fatima az-Zahra salamullahi alayha. Muhammad should be proud of this action, should not be disgraced of this action. Remember, جب بھی انسان کی فکر غلام بن جائے تو انسان غلط کام کرتا چلا جاتا ہے, حس بھی نہیں کرتا, بے حس ہو جاتا ہے, اور کتنی ایسی گناہوں کی وجہ سے اس کے ایمان میں اتنی کمی آ جاتی ہے کہ اب خدا کی رحمت برس رہی ہے مگر اس پہ اثر نہیں کر رہی. دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ برحمتک الذی وسعت کل شیء, خدایا تیری وہ رحمت جس نے ہر شے کو احاطے میں لے لیا, جس نے ہر شے کو, اللہ کی مرسی نے ہر شے کو کور تو کر لیا. تو کیا ہوا؟ کیا میرا دل ہر شے میں نہیں ہے؟ میرا دل بھی ہر شے میں ہے, مگر کیوں میرے دل پہ اللہ کی رحمت کا اثر نہیں ہو رہا؟ اگر ایک کٹورا الٹا پڑا ہوا ہے, لاکھوں بارش برسے, لاکھوں بارش کی بارشیں آئیں, مگر کٹورا ہی خود الٹا ہے, پیالہ الٹا پڑا ہوا ہے, تو پانی کا ایک قطرہ بھی اس میں نہیں جائے گا. اگر ہمارے دل کا رخ دنیا کی طرف ہے تو پھر وہ رحمت
رحمت کی بارش کس طرح ہمیں بھگا سکے گی. ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہی نہیں ہے تو پھر وہ رحمت ہمارے دل میں کس طرح پہنچ پائے گی. یاد رکھیے آیت اللہ نراقی کی بہترین مثال ہے. ایک شخص ہے, بھاگا چلا جا رہا ہے, پیچھے سے ایک شیر آ رہا ہے, اس کو لائن چیس کر رہا ہے. بھاگتا بھاگتا ویل کنویں میں چلا جاتا ہے. کنویں میں رسی پہ لٹکا ہوا ہے. اب یہ ڈر رہا ہے, اوپر سے شیر سے پکڑ رہا تھا, اب رسی کو لٹکا ہوا ہے. نیچے دیکھتا ہے ایک بڑا سا ڈریگن, بڑا سا اژدہا منہ کھول کے بیٹھا ہے. یہ ڈر جاتا ہے یہ رسی اگر گر جائے, رسی کے ہاتھ چھوٹ جائے, میں تو اژدہا کے منہ میں جاؤں گا. اور ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ دو چوہے ہیں, ایک سفید چوہا ایک کالا چوہا, جو اس رسی کو کاٹ رہے ہیں. اور گھبرا جاتا ہے یہ رسی کٹے گی, میں جا کے اژدہا کے منہ میں گروں گا. اب اسی دوران دائیں بائیں دیکھتے دیکھتے اسے دیوار پہ ایک شہد کا چھتا نظر آیا. اسے ہنی نظر آئی, بہت چکھنے لگا. ہنی کو جا کے تھوڑا سا چکھا, کہا یہ تو بڑی میٹھی شہد ہے. اب وہ شہد میں اتنا مصروف و مشغول ہو گیا کہ بھول گیا یہ سفید اور کالا چوہا میری رسی کو کاٹ رہے ہیں, نیچے اژدہا میرے انتظار میں ہے. آیت اللہ نراقی اس کی توضیح دیتے ہیں, اس کی وضاحت کرتے ہیں. یاد رکھو یہ رسی تمہاری زندگی کی رسی ہے. یہ کالا چوہا اور سفید چوہا یہ دن اور رات ہیں جو گزرتے چلے جا رہے ہیں, اور تمہاری زندگی کی رسی کٹتی چلی جا رہی ہے. اور نیچے جو اژدہا منہ کھول کے بیٹھا ہے وہ موت ہے. رسی کٹے گی اور انسان موت کے اژدہا کے منہ میں چلا جائے گا. یقین جانیے انسان اس حالت میں ہے, مگر جب دنیا کی محبت کا سایہ اس کے اوپر آ جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں, یہ کب زندگی ختم ہو گئی, یہ لٹکتی ہوئی تلوار کب گرے گی کیا خبر. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. صلوات پڑھتے محمد. انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں, کہ میں دنیا کی محبت کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں اللہ کی محبت کی طرف جا رہا ہوں. حضور پاک سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے, عیسائیوں کو اللہ نے پیسے والا بنایا, یہودیوں کو مدینے میں بہت پیسے والا بنایا, ہم مسلمانوں کے پاس مال کیوں نہیں ہے, دنیا داریاں نہیں ہے, دنیا کی وہ لذتیں کیوں نہیں ہے, دنیا داری کیوں نہیں ہے. حضور پاک نے دیکھا اس کے دل میں پیسے کی محبت ہے, ابھی ایمان کی روشنی اس کے دل میں آئی نہیں ہے. حضور پاک نے پلٹ کے کہا اے میرے صحابی, اگر خدا کی نظر میں پیسے کی محبت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے دشمن فرعون کو عطا نہ کرتا. یہ ہے اہمیت اس مال کی جس کے پیچھے اپنے دین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز جماعت چھوٹے تو چھوٹے مگر میرا کام اور میرا پیسہ نہ چھوٹے. مجلس میں دیر میں آئیں تو آئیں مگر میں اپنی نوکری کر کے آؤں, میں اپنا کام کر کے آؤں. ہر شے صرف ہمارا ٹارگٹ اگر پیسے کی طرف ہے, وہ کون سا پیسہ جس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر پیسے کی قیمت ہوتی کبھی یزید کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, کبھی فرعون کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, کبھی خدا معاویہ کو پیسہ نہیں دیتا, اپنے دشمن کو کبھی خدا یہ چیز نہیں دیتا جس چیز کی ویلیو ہے, جس چیز کی اہمیت ہے. مگر انسان سمجھتا ہے کہ جو مال مجھے ملا ہے وہ سارا میرا ہے. یقین جانیے مال کا دینا بھی امتحان ہے, مال کا لینا بھی امتحان ہے. خدا کسی کو نعمت دے کر امتحان لیتا ہے, کسی کو مال کی نعمت, کسی کو حسن کی نعمت, کسی کو طاقت کی نعمت, کسی کو بیماری طاقت اور صحت لے کر بیماری سے امتحان لیتا ہے, کسی سے حسن لے کر امتحان لیتا ہے, کسی سے مال لے کر امتحان لیتا ہے. ہر حالت میں انسان سے امتحان ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا لیا ہے, اب اس کی مرضی کہ وہ شاکر بندہ بنتا ہے یا وہ کافر بندہ بنتا ہے. کل ہی بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ, حدیث رسول کے بارے میں ذکر ہوا, دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں, اکثریت نے نہیں سنی ہوگی کہ جب حضور پاک نے فرماتے ہیں جب خدا نے جہنم بنائی اور جنت بنائی تو جبریل سے کہا جبریل جا کے جنت کو دیکھ لے, جا کے جہنم کا معائنہ کر دے. جبریل جا کے جنت کو دیکھتے ہیں, جب جنت کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ کتنی اچھی جگہ ہے, تمہاری ساری مخلوق خدایا اس جنت میں آ جائیں گی, یہ جنت تو بھر جائے گی, اتنی بڑی جنت بنائی ہے کہ سب اکوموڈیٹ ہو پائیں. خدا نے کہا جبریل تم تو اتنی بات کر رہے ہو, ذرا جنت کے رستے کو تو دیکھ لو. جب جنت کے رستے کو دیکھا تو قربانیاں ہی قربانیاں, پریشانیاں, ظلم کے سامنے اٹھنا, کانٹوں کے بچھے ہوئے رستے ہیں,
غم اور غم کی بھری ہوئی زندگی ہے. کہا ہاں خدایا اس کا رستہ بہت مشکل ہے. کچھ ایسے نادان ہوں گے چند دن کے چھوٹے سے زخمی رستے کو چھوڑ کر جنت کے رستے کو چھوڑ دیں گے, اتنی اچھی جنت کو چھوڑ دیں گے. اور خدا نے کہا جا کے جہنم کو دیکھ. اب جہنم کو دیکھا, کہا یا اللہ اتنا عذاب ہے, اتنا سخت عذاب علیم ہے, کون اس جہنم میں آنا پسند کرے گا؟ خدا نے کہا جبریل پھر تم نے جلدی کر دی, ذرا جہنم کے رستے کو تو دیکھ. جہنم کے رستے کو دیکھا تو عیش و عشرت ہے, عیاشیوں پہ عیاشیاں ہیں, شراب نوشی ہے, زنا ہے, جھوٹ ہے, تہمت ہے, مومن کی اہانت ہے. کہا ہاں خدایا شاید چھوٹی سی عمر کی کچھ لذتوں کی وجہ سے لوگ اتنے بڑے جہنم کی گڑھے کی طرف آئیں گے. Believe me, this world is very temporary. If you are facing any kind of trouble in this world, consider it very small, because once Prophet, peace be upon him, puts his hands in the ocean and he takes out his hands from the ocean and he says to his companion, oh my companion, can you see few drops of water on my hand? Companion said, yes Prophet. Prophet, peace be upon him, says, my companion, this world is like few drops attached on my hand, and the hereafter is like a stream of ocean which is unlimited. کہاں یہ ہاتھ پہ چپکے ہوئے قطرے اور کہاں وہ بہتا ہوا سمندر. You can't even compare these two things to each other. Remember, if Islam says to pray, it is for a reason. If Islam says for hijab, there is a reason. If Islam says for khums, there is a reason. Even there are some scientific reason which has been exposing, which have been coming day after day after science is being developing. All the reasons of ibadah are being coming. Like one of the ibadah that we do, namaz, there is a reason for it. That doesn't mean that there is no reason that we are just praying. One reason is, the most greatest reason is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. But there are also other byproducts, other benefits also, the side benefits. And one of the benefits, like there was a doctor in America. He says, our teacher, we were all doctors and we were doing a research. One of the lady who was doing research on stress and tension and depression, once she comes she does a seminar and she comes to us and she said that I was able to find a very good way in order to decrease and eliminate and reduce the tension and depression and distress. And they said, all right, what is that way? She said, I was able to invent an exercise. They said, okay, what is the exercise that you were able to invent? What should you do? She puts her both hand on the ground, both knee on the ground, both foot toe on the ground, and she puts her forehead on the ground, exactly like sajda, that this is the best exercise in order to remove distress and tension. That is why there's a hadith, whenever you have any dua, whenever you have any problem, whenever you have any kind of tension, to pray 2 rakat namaz hajat. When you are going to be praying 2 rakat namaz hajat, you will put your head in sajda, and that will reduce your distress and tension. But remember, we don't worship in order to reduce distress and tension. That's just a byproduct. کہیں کل سے لوگ اسٹریس ختم کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھے. نماز تو فی سبیل اللہ, نماز تو قربتاً اللہ ہوتی ہے, نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ نہیں, یہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے, مفت میں ملتے ہی چلے جاتے ہیں. مگر یہ صرف ایمان کو جس کا کمزور ہوتا ہے, اس کی ایمان کو طاقت کا سبب ملتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ دنیا کے حساب سے بھی اچھا ہے, سائنس کے حساب سے بھی اچھا ہے. یقین جانیے, کوئی بھی چیز جو اسلام نے دی ہے اس کا کوئی فائدہ ہے. یقین جانیے, کیونکہ we are just genetic and biological Muslim, we don't even really understand. But if you look to the non-Muslims, are really newly converted Muslim, they understand our faith sometime better than us. There was a lady in America. She came in a television interview and she was wearing complete hijab, real proper Muslim hijab, very loose clothes, 100% thick clothes and proper chadar, proper hijab that covering all the way from head to toe, and her face was visible just. And when she came on the television and the person who was interviewing her, the first question that he posed, he says that, are you not feeling suffocated in the stress? Ghutan ka ehsaas nahi ho raha is kapde mein? And at that time, the lady, he actually attacked with first question, and she had a strong faith. She was a really proper Muslim. She replied, no, rather I'm feeling more comfortable in this dress.
And he was surprised. He said, how comes that? It doesn't look like, how you're comfortable in this dress? She replies, she says, when I was non-Muslim, when I was not a Muslim, when I used to leave house, when I had to go to a party, when I had to go to the job, all the time, every day, I used to spend 1 hour to 2 hours thinking that what kind of hairstyle should I have, what kind of lipstick, what color of lipstick I should be having, what kind of eyelashes I should be having, what kind of nail polish I should be having, what kind of makeup I should be having, what kind of clothes I should be wearing, what kind of skirt I should be wearing. Every day I used to be thinking for 2 to 1 hour. Alhamdulillah, when I became Muslim, now I don't care what kind of clothing and what kind of nail polish and what kind of hairstyle I should be making. Alhamdulillah, every day with the barakah of Islam, I have been saving my 2 hours every day, almost 600 hours a year because of Islam. And this is the ni'mah of Islam. This is the barakat of Islam. And she was a newly converted Muslim, but she understood the value of Islam. She understood why Allah subhanahu wa ta'ala is ordering something. There is reason, because Allah is the entire knowledge. He is Alimun Hakim. He knows our psychology. He has created us, and He knows what are our innate, and what is the human's nature. Salawat ala Muhammad wa alayhi. یقین جانیے ہمیں زندگی کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے. اس طرف جا رہی ہے جس طرف مولا چاہتے ہیں, یا نہیں اس طرف جا رہی ہے جس طرف مولا کے دشمن جا رہے تھے. اب دیکھیے عمر ابن سعد کون تھا؟ عمر ابن سعد کیا بچپنے سے عمر ابن سعد تھا؟ کیا بچپنے سے قاتل تھا؟ نہیں, مولا کا صحابی تھا, مولا کا چاہنے والا تھا. اس نے مولا کے ساتھ آ کے اس کا باپ بڑا مشہور انسان تھا جس نے فتوحات کی تھیں, اور باپ کے ساتھ آیا امام حسن مجتبی کے پاس اور کہنے لگا مولا جنگ کیجئے, قیام کیجئے, اور مولا سے یہ اس نے باتیں کی. مولا کا چاہنے والا تھا, مگر کیا ہوا, کیسے پلٹ گیا. ایک مومن تھا, ہمیں بھی ڈر رہنا چاہیے. جوان ہے, انسان بوڑھا ہے, ہر لمحہ کہے الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, خدایا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑ. اگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تو اپنے حال پہ چھوڑ دے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں. اللہ کے بھیجے ہوئے نبی یوسف نے بھی کہا لولا برہان ربی, اگر خدا کی مدد نہ ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا, میں بھی گر جاتا. یعنی ان کو تو اللہ نے عصمت کا درجہ دیا تھا, یعنی اللہ مجھے اگر عصمت کا درجہ نہیں دیتا میں گمراہ ہو جاتا. یعنی ہمیں ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں میں مسلمان ہوں, میرے ماں باپ شیعہ تھے, میں بچپنے سے مسلمان ہوں, میں ماتم کرتا ہوا آ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے بری صفت ہوگی, مگر بری صفت اتنا برا تو نہیں ہو جاؤں گا. نہیں, یہ وہ لوگ تھے اس زمانے کے مولا کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, مولا کے چاہنے والے تھے, اور کیسے پلٹے, ایک صفت خبیثہ کی وجہ سے. مال کی محبت تھی. مولا نے پوچھا عمر ابن سعد کیا تو نہیں جانتا کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, نبی کا نواسا ہوں؟ کہا مولا میں جانتا ہوں, مگر یزید نے, ابن زیاد نے مجھے کیا کہا ہے؟ ابن زیاد نے مجھے یعنی تہران کی حکومت کا وعدہ دیا ہے, اگر آپ کے قتل میں شامل ہو جاؤں مجھے تہران کی حکومت مل جائے گی. اس میں حکومت کی لالچ تھی, دنیا کی وہ محبت تھی, مال کی وہ محبت تھی, کیونکہ اس کے باپ نے جب فتح کیا تھا ایران کو, باپ اس کا واپس آتا تھا, اسے ایران کے واقعات بتاتا تھا کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے, ایسی جگہ ہے فارس, تو اسے بھی شوق تھا کہ میں بھی فارس کا بادشاہ بنوں. تو ابن زیاد نے اسی کمزوری کو دیکھا اور اسی کمزوری سے اس کو گمراہ کر دیا, اور جب لکھا ہوا اس کو ملا, بعد میں لکھا ہوا جو گورنری کا تھا وہ بھی اس سے چھین لیا, قتل حسین میں بھی شامل ہو گیا, حکومت بھی نہیں ملی, اور آخر جا کے پاگل ہو کر دنیا سے چلا گیا, مر گیا, فنار ہو گیا. کس وجہ سے؟ صرف اس صفت خبیثہ کی وجہ سے. ایک صفت خبیثہ انسان کو عمر ابن سعد بنانے کے لیے کافی ہے. ایک صفت خبیثہ, جس طرح آپ نے اس دن سنا, ابن ملجم کی ایک صفت خبیثہ تھی کہ حسن پرست تھا, شہوت پرست تھا, اسی صفت خبیثہ نے اس کو گمراہ کر دیا. عمر ابن سعد حکومت پرست تھا, حکومت نے اسے تباہ و برباد کر دیا. یقین جانیے, دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. کیا مولا جو کردار ہم سے چاہتے ہیں وہ کردار اپنا بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں؟ وہ کیریکٹر جو آقا کا پسندیدہ ہے, کیا بارویں سرکار ہمارے عمل سے خوش ہیں یا نہیں؟ یا نہیں صرف ہم الاجل کہہ رہے ہیں مگر تیاری نہیں کر رہے؟ عزادارو, بہت اکیلا ہے فاطمہ زہرا کا بیٹا, تنے تنہا غیبت میں 1000 سال گزر گئے ہیں, کیوں ظہور نہیں ہو رہا؟ عزیز و
تو بتاؤ اگر آپ اپنے دوست سے پوچھیں اے میرے دوست آپ کے بابا کا کیا ہوا، آپ کا دوست کہے ہمارے بابا کو زہر دے کر مار دیا گیا، پھر آپ سوچیں گے بڑا مظلوم دوست ہے، اس کا دل کبھی نہ دکھاؤں۔ پھر اگر دوست سے پوچھیں آپ کے دادا کا کیا ہوا، کہے ہمارے دادا کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر دوست سے پوچھیں آپ کے پردادا کا کیا ہوا، کہے ہمارے پردادا کو تشنا دہن شہید کر دیا گیا۔ آپ کہیں گے بڑا مظلوم دوست ہے، اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر امام زمانہ سے پوچھیں اے امام زمانہ آپ کے بابا کا کیا ہوا، کہیں گے زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ مولا آپ کے دادا حسین کا کیا ہوا، 3 دن کی پیاس میں کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ مولا اگر گناہ ہم نے کیے ہیں تو آپ کی دشمنی میں نہیں کیے، مولا آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں کیے۔ مولا آج حسین کی مجلس میں بیٹھ کے وعدہ دیتے ہیں جتنے گناہ ہو گئے وہ گناہ معاف کروا دیجئے، اور پھر اے فرزند زہرا تیرا دل نہیں دکھائیں گے۔ بڑے تنہا ہے وہ مظلوم۔ زیاد دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں، عزیز علی ان ارى الخلق ولا اراک ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا۔ مولا میرے لیے بہت سخت ہے ساری دنیا کو دیکھوں مگر فرزند زہرا کے دیدار سے محروم رہوں۔ مولا میں کیا کروں، میں نے اپنی آنکھوں کو اتنا نجس بنا دیا اب وہ قابل ہی نہیں رہی جو تجھے دیکھ پائیں۔ متا ترانا ونراک، کب ہم تمہیں اور تو ہمیں دیکھے گا۔ مولا تو ہمیں دیکھ رہا ہے مگر وہ لمحہ کب آئے گا جب ہم آپ کو اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مولا آپ انہی محفلوں میں آتے ہیں، انہی مجلسوں میں آتے ہیں۔ الا متا احار فیک یا مولائے، کب تک مولا تجھے پکارتا رہوں۔ عزیز علی ان ابکیک ویخذلک الورا، مولا میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں آپ کے لیے گریا کروں اور ساری دنیا آپ سے غافل رہے۔ اے تنے تنہا رہنے والے آقا، اے حسین پہ تنہا تنہا رونے والے مولا، مولا کدھر ہیں آپ؟ کربلا میں شبیر کے روزے پہ ماتم کر رہے ہیں یا جنت البقیع پہ ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ گریا کر رہے ہیں؟ ہاں زیادہ رو امام حسین، امام حسین کے خون کے وارث امام زمانہ کو اپنے عمل اور کردار سے راضی رکھو، کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے۔ میرے آقا کا دل پہلے سے بہت خون ہے، ظالموں نے بہت زخم دیے ہیں مولا کے دل پہ، اب میں ان زخموں پہ نمک نہیں چھڑکوں گا، اب میں ان زخموں پہ زخم نہیں لگاؤں گا۔ کسی نے امام سے پوچھا، مولا کو خواب میں دیکھا، مولا آپ کو بہت زخم لگے، اے امام حسین آپ کے زخموں کا مرہم کیا ہے؟ امام نے کہا، اے میرے چاہنے والے، میرے زخموں کا مرہم میرے چاہنے والوں کے آنسو ہے، ان آنسوؤں کو ان راتوں میں نہ روکنا، اس آواز کو آزاد کر کے رونا، خاموشی سے نہ رویا کرو۔ آج حسن کو قاسم کا پرسہ دینا ہے۔ کون حسن؟ علی کے سب سے بڑے بیٹے حسن کے بیٹے قاسم۔ امام حسین شب عاشور عبادت میں مصروف ہیں، ایک مرتبہ دیکھا ایک آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بھائی حسن کی نشانی، قاسم کا سر حسین کے قدموں کے قریب تھا،
کہا بیٹا قاسم رات کا وقت ہے یہاں کیسے آ گئے؟ قاسم نے کہا چچا حسین مولا حسین اماں سے کچھ ایسی باتیں ہوئی جس کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ مولا اماں نے مجھے کہا بیٹا میں سید زادی نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کل میری طرف سے قربانی قبول ہوگی یا نہیں، کل فاطمہ زہرا کے سامنے میں سرخرو ہو سکوں گی یا نہیں۔ مولا ذرا مجھے بتلا دیجئے کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ اللہ اکبر، 11 برس کا بچہ شہادت کی تمنا کر رہا ہے۔ امام حسین نے منہ چوم لیا، سینہ چوما، کہا قاسم تجھ میں سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، کچھ نہیں کہا۔ پھر قاسم نے پوچھا چچا جان بتائیے نا کل کیا میرا خون اسلام کے کام آئے گا؟ مولا نے کہا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، کل کے شہید ہونے والوں میں ننھے سے علی اصغر کا نام، بس علی اصغر کا نام آنا تھا یا جلال میں آیا، قدم اٹھے، انگڑائی لی، قبا کے بند ٹوٹے، کہا مولا یہ ظالم فوج ہمارے خیموں میں آ جائے گی، علی اصغر کے خیمے تک آ جائے گی۔ حسین کو پیار آ گیا، قاسم کی ادا پسند آ گئی، پھر سے منہ چوم لیا، سینے سے لگایا، کہا قاسم رات کا وقت ہے اماں کے پاس چلے جاؤ۔ اب قاسم اماں کے پاس آئے، غم میں ہیں، چپ چپ ہیں۔ ماں نے کہا کیا ہوا قاسم؟ کہا چچا نے جواب مبہم دیا، چچا نے مجھے یہ نہیں کہا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے۔ اماں آپ نے کہا تھا یہاں سے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام نجف ہے، مجھے کپڑے فقیروں والے دے دیجئے، میں نجف میں جا کے مجاور ہو جاؤں گا، کہوں گا یا علی مجھے جنگ کی اجازت نہیں مل رہی۔ اب قاسم کی ماں قاسم کو لے کر کہاں آئی؟ ثانی زہرا کے پاس آئی، کہا اے فاطمہ زہرا کی بیٹی، اے ملکہ عالم، کنیز کا سلام قبول کیجئے۔ بی بی میں تو آپ کی جوتیاں اٹھانے والی ہوں، میں تو آپ کی کنیز ہوں، آخر یہ بیٹا تو آپ ہی کا بیٹا ہے۔ ایک بیوہ کے پاس اس کے بیٹے کے سوا اور کون سہارا ہو سکتا ہے؟ بی بی زینب ذرا حسین سے یہ کہلوا دیجئے کل کے شہید ہونے والوں میں قاسم کا بھی نام ہے۔ اب بی بی زینب چلی، اب قاسم کی اماں اور قاسم چلے۔ اب تاریخ کہتی ہے بی بی ام فروہ امام حسین سے پہلی دفعہ بات کر رہی تھی احترام میں، کہا اے امام زمانہ میرا سلام قبول کیجئے، آپ کی بیوہ بھابی، آپ کے حسن کی اجڑی ہوئی بیوی آپ سے بھیک مانگنے آئی ہے، خیرات مانگ رہی ہوں۔ اے فاطمہ زہرا کے بیٹے، اماں زہرا کی چادر کا صدقہ میری جھولی میں کچھ ڈال دے۔ مولا میں نے اپنے بیٹے کو بڑی شان سے پالا ہے، کل چاہتی ہوں میرا لال فاطمہ کے بیٹے کے لیے قربان ہو جائے۔ بس حسین نے یہ سنا، کہا بھابی جان نہ گھبرائیے، کل آپ کی قربانی سب سے زیادہ قبول ہوگی۔ عزادارو ظہر عاشور کا وقت آیا، امام حسین قاسم سے خدا حافظ کر رہے ہیں۔ مولا نے ایک جملہ کہا، قاسم کیف عندک الموت، موت کو کیسے پاتے ہو؟ عزادارو سنو گے کیا جواب؟ کہا احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے موت میرے لیے۔ اب تاریخ یہ لکھتی ہے بھتیجا اور چچا ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ دونوں پہ غشی تاری آ جاتی ہے۔
مورخ لکھتا ہے 11 برس کا بچہ تھا جسے میدان جنگ میں جانے کی بہت جلدی تھی. اس بچے کو اتنی جلدی تھی کہ جوتوں کے تسمے بھی نہیں باندھے, کھلے ہوئے تسموں کے ساتھ میدان جنگ میں گئے. حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا. اب حسین خاک کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے. زینب خیمے کے در پہ ہے. حسین قاسم کو دیکھ رہے ہیں. زینب خیمے کے در پہ حسین کو دیکھ رہی ہے. قاسم کی ماں مصلی عبادت پہ زینب کو دیکھ رہی ہے. یہ نظروں کا تار بندھا ہے. جب قاسم کسی کو فنار کرتے حسین مسکراتے, زینب خوش ہوتی, قاسم کی ماں مسکراتی. آزاداروں ایک وار ہوا, قاسم زمین پہ گرے, حسین خاک کے ٹیلے سے گرے, زینب خیمے کے در پہ گری, قاسم کی ماں سجدہ شکر میں گری. خدایا تیرا شکر, میری نیک کمائی نیک کام میں آئی. ہاں زادارو, علماء کہتے ہیں قاسم اتنے چھوٹے تھے جب گھوڑے سے گرے نہیں کہا مولا میری مدد کو آئیے, کہا اماں میں گر گیا. حسین قاسم کے پاس پہنچے مگر بہت دیر ہو چکی تھی. دائیں طرف کے گھوڑے وہ بائیں طرف نکل گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف نکل گئے. اسی لیے تو زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پہ جس کی دائیں طرف کی پھسلیاں بائیں طرف نکل گئی, جس کی بائیں طرف کی پھسلیاں دائیں طرف نکل گئی. بہت دیر ہو گئی. حسین نے ابا کا دامن بچھایا, کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی, کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے. یہ حسین کا جگر تھا. اب گٹھڑی کو پیٹھ پہ اٹھایا, خیموں میں نہیں گئے. میں نے مصائب تمام کیا, میرے سینے میں پڑنے کی طاقت نہیں. اب گٹھڑی کو اٹھایا, خیمے کے در پہ آئے, اندر نہیں گئے. کہا فضا ذرا زینب کو بلانا. بی بی زینب آئی, کہا بھائی, کہا قاسم کی لاش لایا ہوں. بھائی تیرے ہاتھ تو خالی ہے, یہ جو گھٹڑی دیکھ رہی قاسم کے بدن کے ٹکڑے, مگر ماں کو نہ دکھانا, ماں مر جائے گی نہیں دیکھ پائے گی. یا گٹھڑی خیمے میں آئی, گٹھڑی کھلی, بیبیوں میں کوہرام, واہ محمد ماتم کرو آزادارو والیہ. قاسم کی ماں کبھی خیمے کے اس دروازے سے سر ٹکراتی, کبھی اس دروازے سے ٹکراتی. میرا دولہا مجھے دیکھنے دو, میں کیوں مر جاؤں گی. اب جو قاسم کی ماں کی نظر قاسم کی لاش پہ پڑی, کہا بیویوں مجھے مبارک دو, مجھے مبارک ماں, میری قربانی سب سے زیادہ. حلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا